بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کلام اور اس کا عنوان ہے جبین عشق رشک آسماں ہے، جبین عشق رشک آسماں ہے۔ خوشی تیری امان دو جہاں ہے، خوشی تیری امان دو جہاں ہے، تیرے تابع زمین و آسماں ہے، تیرے تابع زمین و آسماں ہے۔ خوشی تیری امان دو جگہ ہے، خوشی تیری امان دو جگہ ہے، تیرے تابع زمین و آسماں ہے، تیرے تابع زمین و آسماں ہے۔ محبت کی یہ کیسی داستان ہے، محبت کی یہ کیسی داستان ہے، فدا جس پر زبان عاشقاں ہے، فدا جس پر زبان عاشقاں ہے۔ میرے دوستو، جیسا کہ حسن نے پہلے بارہا عرض کیا ہے کہ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کے جو اکثر اشعار ہیں وہ در حقیقت قرآن و حدیث سے ہی مترشح ہیں اور وہیں سے ماخوذ اور مستنبط ہوا کرتے ہیں۔ حضرت اقدس دامت برکاتہم نے پہلے شعر میں خوشی تیری امانے دو جہاں ہے، مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو ایک پیغام یہ دیا کہ بندے مومن کو اپنے ہر عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہونی چاہیے اور اس کے پیش نظر یہی نیت ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا اور آخرت کی جملہ مسائل، جملہ حاجات اور جملہ مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اور امانے دو جہاں ہے، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امن، اطمینان، چین، سکون، لذت، راحت اور جتنا جو بھی کچھ اچھائی کی قبیل سے انسان کو حاصل ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینے کے بعد ہی ممکن ہے۔ دوستو، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اپنے ہر عمل سے مقصود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اگلے مصرے میں گویا اس کی وجہ بھی بتائی گئی، کیونکہ زمین اور زمین و آسمان کے تمام انقلابات اور تغیرات اور جو کچھ واقعات ہوتے ہیں چھوٹے یا بڑے، جتنی حرکتیں نقل و حرکت ہو رہی ہے کائنات میں زمین و آسمان کے درمیان، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی چاہت کے مطابق ہو رہی ہے۔ تو جب ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو کیا معنی نکلے کہ گویا ساری کائنات کے تغیرات اور انقلابات کرنے والا ہمارا ہو گیا، ہمارا۔ تو جب وہ ہمارا ہو گیا، ہمارا حامی بن گیا، ہمارا ناصر بن گیا اور ہماری تائید میں ہو گیا، تو پھر اب کہیں کا ڈر ہے؟ اب کہیں کا ڈر نہیں۔ پہلے مصرے میں حضرت نے بتایا کہ یہ نیت رکھو اور اللہ کو راضی کرو، اور دوسرے مصرے میں اس کی وجہ بھی بتا دی۔ یہ عقلی وجہ ہے، عاشقانہ وجہ تو آگے بتا رہے ہیں، محبت، لیکن عقلی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ساری ذرہ ذرہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے،
تو اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں گے دوستو تو پھر دنیا بھی مزیدار بنتی ہے اور آخرت بھی آخرت تو مزیدار ہے ہی. یہ مضمون بار بار بیان کیا جاتا ہے کیونکہ آج کل جس آدمی کو دیکھو وہ مسائل، حوادث اور ذہنی ٹینشن، دماغی الجھنوں کا شکار ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ والوں کے قریب بھی دماغی ٹینشن اور ڈپریشن نہیں گزرتا. اگر مصائب اور حالات ان کے آتے بھی ہیں نا تو ان کے جسم کے اوپر کو ہو کے گزر جاتے ہیں لیکن دل کو متاثر نہیں کر پاتے. آئیں گے اولیاء اللہ پر لیکن وہ اس طرح سے اوپر ہو کے گزر جاتے ہیں اور دل ان کا ایک کیف پر رہتا ہے، اور وہ کیا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی، اور لقاء مولا پر وہ ہر وقت راضی رہتے ہیں اور فیصلے الہی پر ہر وقت خوش رہتے ہیں. تو جو دل اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی گھڑی بے چین اور بے اطمینان ہو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو کچھ آیا میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے اور میرا اللہ حاکم و حکیم ہے، جو وہ بھیجے گا میرے لیے خیر ہی بھیجے گا، اور اس کا ہر عمل صبح سے شام تک صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ مومن کے ہر عمل کا مقصود یہ ہونا چاہیے. میرے دوستو، ایک تو زندگی کا طریق یہ ہے کہ کچھ احکام اللہ کے مانے اور کچھ جہاں ہمارے کچھ اغراض مفادات فوت ہوتے نظر آتے ہوں، کچھ منافع اور مصالح چھوٹتے دکھائی دیتے ہوں تو وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا. یہ نہ تو عاشق کی شان ہے اور نہ مومن کی شان ہے اور نہ محب جو اپنے کو محبت کا دعویٰ کرتا اس کی یہ شان ہو ہی نہیں سکتی، اور ایمان کی بھی یہ بات منافی ہے. اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس کی ساری خواہشات اس دین کے تابع ہو جائے جس کو میں لے کر آیا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اس کی جان، مال، اہل و عیال، اولاد سب سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ بن جاؤں تب تک اس کا ایمان کامل نہیں. تو نمازیں تو پڑھ لی، روزے تو رکھ لیے، زکوٰۃ تو دے دیے، حج و عمرہ نفلی تو کر لیا، لیکن جب آیا بیچارہ اپنے کام پر تو جا کے آفس میں بیٹھتا ہے اور لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے صبح سے شام تک باتیں کرتا. اب کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے اور ان کے ساتھ اختلاط مت کرو. بینک کی حرام سودی بینک کی ملازمت جلد سے جلد چھوڑو. اس پہ ایک بات ہے کہ ایک دم تو نہ چھوڑے. وہ شخص چھوڑ سکتا ہے ایک دم جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا گہرا اعتماد رکھتا ہو اور اتنا گہرا اس کو تعلق ہو کہ وہ بے چین پریشان نہیں ہوگا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے کیا چھوڑا گھر میں؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا. ایک اور صحابی بھی اپنا سارا لے کے آئے تھے، اس موقع پر نہیں دوسرے موقع پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سارا تمہارا قبول نہیں، کچھ لے جاؤ گھر میں. سوال یہ فرق کیوں؟ قلب کی وہ کیفیت. ایک ہمارے ہاں کام کرتے تھے، ٹیلی فون کا شعبہ ہے. مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں بیوی بچے کا نفقہ وغیرہ کا انتظام کروں، لیکن جب میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا تو مدد تو آئے گی ضرور. اور ادھر سے ٹیل کم والے کہتے ہیں کہ اس وقت چھٹی نہیں دیتے ہم تمہیں، اگر تم چھوڑ کے جاؤ گے تو پھر یہ ملازمت نہیں ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ صحابہ نکل جاتے تھے اللہ کے بھروسے پر. تو میں نے ان سے کہا غنیمت بس تم نے مجھ سے پوچھا اور میں جو جواب دوں گا وہ تم کو شریعت کے مطابق دوں گا، جذبات کا جواب نہیں دوں گا، کہیں کل کو اس سے بڑے خطرے میں تم مبتلا ہو جاؤ. وہ خطرہ کیا ہے؟ ہم نے غلط طریق اختیار کر کے اور ایک ایسے نتیجے کو اپنے سامنے لے لیا جس کا ہم میں تحمل نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ مبادا کہ ایمان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے تو یہ بڑا خطرہ ہے. میں نے ان سے عرض کیا جب تک نفقہ نہ ہو بیوی کا جو تمہارے اوپر ذمہ ہے، تمہارا نہ خانقاہ میں جانا جائز، نہ جہاد میں جانا جائز، نہ تبلیغ میں جانا جائز. اور جب تک کہ تمہارے پاس اس کا نظم و انتظام نہ ہو، محنت کرو، جدوجہد کرو. جب اتنا حاصل کر لو گے یا کوئی زائد چیز بیچ کر فروخت کر کے پھر اس میں چلے جاؤ، اس کے بغیر نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک کا قبول کیا کا نہیں. کیوں؟ دل کی اگر یہ کیفیت ہے، اتنا ایمان راسخ ہے اور اتنا اعتماد و توکل ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جب ہجرت کر کے پہنچے تو فقر و فاقے سے مولانا حبیب الرحمن اعظمی نے قصہ درس مشکات میں سنایا. فرمایا فقر و فاقے سے یہ عالم ہو گیا، اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ فرائض کی ادائیگی بھی اب مشکل.
اللہ تعالیٰ سے درخواست کی الہی اب میں اس درجے پہ پہنچ چکا ہوں، تو چاروں طرف سے بڑے بڑے ڈشز کھانے کے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے مجھ کو حکم دیا ہے کہ ایک ایسا آدمی ہے، اس کے لیے کھانے لے جاؤ۔ چاروں طرف سے چلے آ رہے ہیں، لیکن میرا منشا کیا ہے عرض کرنے کا کہ ایسا ایمان راسخ اور ایسا توکل اور اللہ پر اعتماد اگر نہیں تو فوراً نہ چھوڑو۔ لیکن آگ اگر لگی ہو جی تو ایک تو یہ صورت ہے کہ بس کوئی فکر نہیں بجھانے کی، تو جلتے 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 وہ تمہارے سارے علاقے کو ختم کر کے خاکستر کر کے بالکل جلا کے رکھ دے گی۔ یہ سودی نظام یہ ہمارے ایمان کے لیے آگ سے زیادہ خطرناک اور بدتر ہے۔ لگ گئی آگ، اب آپ اس کی بجھانے کی فکر میں نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اتنی شدید فکر شروع کرے کہ جیسے آگ لگی ہے جلدی بجھائی نہیں تو بس گیا میں، تو صبح و شام دوسری جگہ نوکری ڈھونڈے، ملازمت ڈھونڈے اور تلاش کرے اتنی جد و جہد سے نا جیسے آگ بجھانے کی جد و جہد ہوتی ہے، اور جب دوسری جگہ مل جائے تب اسے چھوڑے۔ ہمارے علماء نے لکھا ایک دم فوراً نہ چھوڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے بڑے خطرے میں مبتلا ہو جائے۔ فقر شدید ہو، اور جب فقر شدید ہو تو کوئی ڈاکہ چوری لوٹنا اور طرح طرح کی چیزیں اور خیالات وساوس ادھر ادھر کے، اسی لیے اہل اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ اہل اللہ کی اسی لیے ضرورت ہے، علماء صالحین اتقیاء کی اسی لیے ضرورت ہے، وقت پر وہ صحیح رہنمائی کرتے ہیں، ان کے جوابات جذبات میں نہیں ہوتے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جی، ایک بات دل میں آتی تھی کہ اگر ہم روزانہ صبح کو اٹھ کے سوچیں کہ کیا میری زندگی ایسے چل رہی ہے کہ میں اگر ابھی مر جاؤں تو خدا مجھ سے راضی ہے اور میں بے فکر بالکل سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ عالم آدمی کے لیے تو ذرا آسان ہے، کیونکہ قرآن و سنت اس کے سامنے ہے، قرآن و حدیث میں غور کرے گا کہ میں جو کام صبح سے شام تک کر رہا ہوں الحمدللہ کوئی معصیت، نافرمانی، کوئی گناہ، کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ لیکن جو غیر عالم ہے تو غیر عالم کی ایک ہی صورت رہتی ہے کہ اپنے صبح سے شام تک، جمعے سے جمعے تک، مہینے کی پہلی تاریخ سے اخیر تک، اور سالانہ جتنے اس کے اعمال ہیں جو وہ کرتا ہے، کسی اپنے مرشد اور شیخ کے پاس لکھے کہ حضرت میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں ان اعمال میں جو میں کر رہا ہوں مجھے آپ بتا دیں کہ کوئی ایسا غلط سلط تو نہیں، تاکہ شرح صدر ہو کہ جب میں مروں تو میں اللہ کو راضی کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ ہے جس کے قلب میں دوستو فکر ہو کہ میرا مولا مجھ سے کیسے راضی ہو جائے۔ اور میں نے عرض کیا یہ مومن کی زندگی کا اہم مقصد ہے اور اصلی مقصد ہے کہ اللہ کو ہر عمل سے راضی کر لینا، اور اس کا پتہ صرف قرآن و سنت سے چل سکتا ہے۔ قرآن و سنت میں جو کچھ ہے جب تک ہمارا عمل اس پر ہے تو اللہ راضی۔ تو حضرت دوسرے مصرے میں دلیل دیتے ہیں کہ جب اللہ راضی ہو گیا تو جس کے تابع زمین و آسمان اور اس کے سارے انقلابات، آج میں اور آپ ہم سب بیٹھتے ہیں اور کیا تبصرے کرتے ہیں، ارے الیکشن میں تو یہ ہے، ارے وہ تو یوں ہے، ارے اس میں تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ارے فلاں ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے حکام کو گالی دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہارے حکام تمہارے اعمال ہیں، اعمالکم اعمالکم، جو تمہارے اعمال ہیں وہی تمہارے حکام کی شکل میں وجود میں آتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے جس کو فضائل اعمال میں بھی پڑھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، لیکن احقر یہی تو عرض کرتا ہے طلباء سے کہ افسوس آج پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے ہیں مگر تطبیق چھوٹ گئی، تطبیق، انطباق۔ اس حدیث کو اپنے اوپر منطبق کریں، اس چیز کو اپنے اوپر منطبق کریں، اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، ہم میں ہے اگر ہے تو دور کریں، اور اگر کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں تو اس کو لانے کی فکر ہو۔ بار بار فضائل اعمال میں جب جماعت میں جائیں تو سننے میں آتا ہے گناہ کھلم کھلا کیے جا رہے ہوں، پوری شروع سے یہ ہے حدیث، کلمہ اپنے پڑھنے والے کو نفع پہنچاتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ استغفاف نہ کیا جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ استغفاف کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ گناہ کھلم کھلا ہو رہے ہوں اور ان پر روک ٹوک نہ کی جا رہی ہو، تو پھر دعائیں کرو گے قبول نہیں ہوگی، ظالم حکام تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ کھلم کھلا گناہ، کوئی اکا دکا ایک آدھ بیچارہ کہیں بیٹھا روک ٹوک کر رہا ہو، لیکن بقول حضرت شاہ ہردوئی رحمہ اللہ قرآن نے امہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ امہ
وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک امت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف داعی ہو۔ خود قرآن کہتا ہے کہ خیر کی طرف داعی ہونے کی پوری شرح کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ دعوت الی الخیر کی پوری شرح، قرآن کو قرآن سے سمجھیں۔ داعی اور دعوت الی اللہ کی تکمیل کہاں سے ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ امر بالمعروف بھی کرتے ہیں لیکن منکر سے بھی روکتے ہیں، برائیوں سے بھی روکتے ہیں۔ دیکھو بھائی اس میں یہ خرابی ہے، اس کو نہ کرنا چاہیے، اس سے یہ گناہ ہے، اس سے یہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے یہاں خانقاہ میں، اس خانقاہ کی گویا یہ ایک انفرادی شان ہے کہ گناہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے موٹے موٹے بڑے گناہ ہیں کہ ان سے بچ کر دوسرے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، اس پر یہاں بیان کیا جاتا، سکھایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو بہت جلد ولایت حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل ہمارا جو زہر ہے دوستو وہ یہ گناہ ہے، گناہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ اور آگے روایت میں ایک میں یہ بھی موجود ہے، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے، منکر اور برائی کو، بے حیائی کو دیکھے، شراب کے معاملات کو دیکھے اور غلط کاموں میں لوگوں کو مبتلا دیکھے، دوستو احباب کو دیکھے کہ انٹرنیٹ ویسیار کی ٹی وی اور فلموں کے اندر اور ان حرام غلاظتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور بس ایسے چلتے رہیں، کوئی بات نہیں، چلتے رہو جی، روکیں گے ٹوکیں گے نا تو توڑ پیدا ہو جائے گا، توڑ، یہ ٹوٹ جائیں گے۔ تو کیا ہر جوڑ مطلوب ہے؟ کیا ہر جوڑ مطلوب ہے؟ مجدد تھانوی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں، ہر اختلاف برا نہیں اور ہر اتفاق اچھا نہیں، ہر اختلاف برا نہیں اور ہر اتفاق اچھا نہیں، اگر اتفاق شر پر ہو یہ اتنا برا ہے، اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ قرآن کریم میں جو ملعون کیے جانے کا ذکر آیا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وكانوا يعتدون، آگے ہے كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، جو ان کے اندر آپس میں برائیاں ہوتی تھی ایک دوسرے کو روک ٹوک نہیں کرتے تھے، روکتے نہیں تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب برائیوں پر روک ٹوک نہیں ہوتی تو کیا نتیجہ ہوتا ہے، ایک روایت سے استدلال کیا ہے، بنی اسرائیل میں آپس میں جب کوئی برائی وجود میں آتی تھی تو علماء روک ٹوکتے تھے، جی منع کرتے تھے، دیکھو ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ اور جب وہ دوست مانتا نہیں تھا، کہنا نہیں سنتا تھا، اپنی برائی پر جمع رہتا تھا ایسے، تو یہ علماء ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی نسبت پر بات نہیں مانی تو ان سے اختلاف کرتے اور علیحدگی اختیار کرتے اور ان پر ظاہر کرتے کہ میری تیری یہ دوستی للہ ہے، جہاں اللہ بیچ میں سے ہٹ جائے گا تو پھر یہ بغض میں بدل جائے گی، پھر میں نہیں رکھوں گا اتفاق، یہ تعلق مبنی ہے للہ، اللہ کی محبت اور اللہ کے تعلق پر۔ جب ایسا نہیں کرتے تھے، حدیث میں ہے بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے انہی کے ساتھ، وہ گناہ والے جو ہیں، جو گناہوں میں لگے ڈوبے ہوئے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان پر یہ عذاب آتا تھا، ان کے دلوں سے اس گناہ کی جو شناعت و قباحت و برائی و گندگی و غلاظت ہے وہ اٹھا لی جاتی تھی۔ یعنی کل تک تو اگر وہ کسی لڑکی کی پکچر کو مثلاً دیکھے اور فوٹو دیکھے اور میگزین دیکھے اور ویسیار تو وحشت کے مارے بھاگ جائے وہاں سے، لیکن جب ان دوستوں کے ساتھ ملنا خلط ملط ہونا شروع ہوا اور ان کو روک ٹوک اس نے بند کر دی تو ایک خطرناک دنیا میں جو مصیبت آئی اس کے اوپر اور جو سزا ملی وہ سزا یہ ہوئی کہ اس کے دل سے اب ان گناہوں کی غلاظت اور شدت ختم ہو گئی۔ اور یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے دوستو، یہ جو گناہوں کی نفرت دل سے چلی جانا اور ان سے ایک ربط اور انس ہو جانا انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک۔ یہ سزا ملتی تھی، خلط ملط ہو جاتے تھے دل، اور اس کے بعد پھر پتہ ہی نہیں رہتا تھا کیا صحیح اور کیا غلط، اور وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جاتے تھے۔
اسی لیے یہودیوں کو جب منع کیا گیا کہ مچھلی کا ایسے شکار نہ کرو اور انہوں نے کیا تو کتنے طبقے ہوئے تھے؟ ان میں 3 طبقے ہوئے تھے. 3 طبقے. ایک طبقہ تو مبتلا ہوا اس میں، اور ایک طبقہ وہ تھا جس نے ان کو روکا، اور ایک طبقہ وہ تھا جس نے روکا نہیں. دوستو عذاب ان دونوں پر آیا، جو مبتلا ہوئے ان پر بھی، اور جنہوں نے ان کو روکا نہیں تھا ان پر بھی عذاب آیا. صرف عذاب سے وہ بچے جنہوں نے روکا تھا. اسی سے ایک بات آج عرض کرتا ہوں، قبولیت دعا کے سلسلے میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا کریں ہم، ورنہ وہ فضائل اعمال والی حدیث بتا رہی ہے کہ پھر تم دعا مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اب اس سے ذرا حضرت والا کی حیات پر میں تھوڑی روشنی ڈال دوں کہ حضرت والا سے ہم دعاؤں کی درخواست کے لیے کہتے ہیں، اور الحمدللہ کتنی دعاؤں کو اپنی زندگی میں قبول ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. نمبر 1، حضرت والا کی یہ عمر حدیث پاک میں ہے، جب سفید داڑھی والا کوئی میری طرف ہاتھ اٹھاتا ہے میں رد نہیں، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. نمبر 2، پوری زندگی ہمارے حسن ظن کے مطابق جس طرح گزری کہ ولایت اور تقوی اور گناہوں سے بچتے ہوئے، تو یہ تقوی اور متقی پرہیزگار ہونا خود دعا کی قبولیت کے لیے اہم تاثیر ہے اس کی. نمبر 3، یہ منکرات جو پھیلے ہوئے ہیں پوری زندگی ان پر نکیر کرتے رہنا، یہ خود دعا کی قبولیت میں ایک اثر رکھتا ہے. نمبر 4، بیماری، اور بیماری میں بھی ایسی بیماری جیسے حضرت والا اور اس پر صبر کیے ہوئے ہیں، یہ خود دعا کی قبولیت میں ایک بہت تاثیر رکھتا ہے. اس لیے جن کو حضرت والا کی دعائیں ملتی ہیں وہ خوش نصیب ہے، وہ سعادت مند ہے، وہ خوش نصیب ہے. میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے بات کرتا ہوں. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں صرف قرآن و سنت کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم اور اس کی توفیق شامل حال ہے. میں اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا. ان تمام کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اندازہ ہوتا کہ حضرت والا کی دعائیں انشاءاللہ جو کچھ مانگی جاتی قبول ہوتی ہیں. ہاں ایک بات سنتے چلے، یہیں ہر دعا کسی کی بھی قبول ہو، یہ عقیدہ مسلمان کو رکھنا جائز نہیں ہے. یہ مجدد تھانوی نے تکشف میں لکھا ہے. زن قائم کرتے ہیں من اعلن اللہ یہدی من یشاء، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کی پوچھ سے احسانات تھے. کلمہ پڑھ لے، قوم آ گئی کہ اچھا بھتیجے کی وجہ سے اب چھوڑ کے جاتی، بخیر اخیر میں دین چھوڑوں. اس پر ایک بات اور بہت عجیب ہے جس کو میں درس میں کہتا ہوں. یہ جو رسومات، یہ تو وہ انسانیت، اور یہ رسومات کا دل میں احترام اور خیال رکھنا اتنا خطرناک ہے کہ صرف اپنی اور ظاہر جو ہماری عزت ہے لوگوں میں، صرف وہ چیز ظاہری درجے میں ابو طالب آنے کا سبب نہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں تو فلاں برادری کا ہوں، کیا کہے گی برادری؟ میاں ناک کٹ جائے گی، مولوی نہیں رہتے توبہ کر لیں گے. کٹنے نے بینک کے قرضے لینے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کے دودھ کو پامال کرنے پر آمادہ کر دیا. ایسے رسول جو دل میں ہم رچائے بسائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں نے عرض کیا اس کی کوئی حقیقت نہیں. 50-100 سال پہلے شہروں میں کتے کے لیے دنگے. آپ سے میں پوچھتا ہوں اور اپنے سے پہلے پوچھتا ہوں، یاد رکھیے میرا خطاب اپنے پہلے ہوتا ہے. بتائیں آج کہاں ہے ان کا کام ہے؟ نام مٹ جاتا ہے، نشانات بھی مٹ جاتے ہیں، نام بھی اور نشانات بھی. ہاں بے شک اگر ہم خدا پر فدا ہوئے تو یہاں بھی جنت، اور منتقل ہو سے قدم موت کا آیا اور جنت میں پہنچ گئے. ابن تیمیہ کا یہ قول پڑھتا ہوں تو بار بار لطف آتا ہے. ان فی الدنیا جنتن یدخلها لم یدخل جنت الاخرہ، جو اس دنیا کی جنت میں نہ جا سکا وہ آخرت جنت میں بھی آ سکے گا. وہ دنیا کی جنت اللہ مٹنے سے جو اللہ مزہ دیتے ہیں اور جو لطف حیات نصیب ہوتا ہے دوستو، کہاں ان سب سے گٹ جائے گا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی بہن، بیٹی یا بہن، غالب بہن ہی تھی، گئے اور کہا اللہ سے تمہارا میں نے نکاح پڑھا دیا. اور ابا کو جو خبر ہوئی تو مسئلہ کھڑا ہو گیا، یہ کیا ہوگا؟ ابا نے کہا یہ کیا کیا اس نے؟
دو سبب سے طرف بیٹے ہیں، بہت سے یہاں بیٹے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ والدین سے مسائل میں بڑے کہ بھئی وہ خانقاہ میں آتے ہیں والدین بگڑتے ہیں، وہ جماعت میں جاتے ہیں والدین بگڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں ملا بننے کی کوشش ہے، اور فرمایا آہ کیا بات تھی، میں تو اپنے آقا کے طریقے کے مطابق کر گزرا، اب جو ہو سو ہو۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا میں تو آقا کے مطابق نکاح کر دیا، اب جو ہو سو ہو۔ گئے سیدھے حضرت گنگوہی کے پاس، ایسا ہے ابا ناراض ہو گئے مجھ پر، ذرا آپ سفارش کرو اور منوا دو۔ ایک طرف والد کا حق عظمت یہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس کو بھی ادا کر رہے ہیں، گئے اور خوشامد درآمد کر کے ان کو بھی راضی کر لیا، وہ بھی ہاتھ سے نہیں، یہ بھی نہیں چھوٹا۔ خانقاہ کبھی نہیں گئے والد کو ٹھکرا کے، ایک طرف اس نے جن جذبات سے آپ کو پالا ہے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس لیے احترام، خوش اسلوبی، عزت و اکرام کے ساتھ پھر اپنے اوقات نکال کر ان جگہوں میں لگائے جائیں۔ کیا ہوگا؟ میں سچ کہتا ہوں اس کی برکت سے حق تعالیٰ اس کے قلب پھیر دیں گے، والد دل بھی جائے گا۔ اور اگر آپ نے وہ انداز اپنایا کہ وہ کہیں بھئی یہ تو بہت خراب جگہ ہے کہ یہاں جا کے تو میرا بیٹا بڑا نافرمان اور ایسا ہو گیا، تو میرے تو اور وحشت پیدا ہوگی اور دوری پیدا۔ حضرت والا کی یہ بات عجیب و غریب ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کو راضی کرو، اس کے تابع ہے زمین اور آسمان، اور جب وہ راضی ہو گیا تو سب کچھ۔ یہی ابن تیمیہ فرماتے ہیں ما یصنعی، اسی پیاری بات، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکیں گے؟ ارے میرے پاس کون سے مال و دولت و خزانے ہیں، کون سے خزانے ہیں کہ ان کو چھین کے لے جائیں گے؟ جنتی صدری، میری جنت میرے ساتھ میرے سینے میں ہے، اور جہاں میں جاتا ہوں وہ میرے ساتھ ساتھ چلتی ہے، تو کیا چھین کے لے جاؤ گے؟ کسی بہت تعریف کی تو کیا فرمایا؟ انا رجل امت، کچھ نہیں ہوں، امت کا ایک معمولی میں بھی ایک انسان ہوں، یہ فرمایا۔ جتنے اولیاء ہیں یہی حال ہوتا ہے ان کا، ان کو عبدیت کا مقام دیتے ہیں۔ حضرت کے اشعار دو تین اللہ تعالیٰ کی رضا میں مزہ آتا ہے پڑھتے ہوئے، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب اللہ راضی ہو تو سب کے جو خوش ہیں آپ ہر سو بہار کا عالم، جو ہیں آپ تو ہر سو بہار کا عالم، وگر نہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے، وگر نہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے، اور جو خوش ہیں آپ ہم